بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان اس کے حوالے سے، چونکہ آج کل یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور ہر کہیں سوشل میڈیا ہو گیا، ٹی وی چینلز ہو گئے، یہاں پہ لوگ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل یہ ہے کیا، اور اس کے کیا فنکشنز ہیں، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اور یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ریموو کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے استعفیٰ لینے کی بات کی جا رہی ہے، اس کو نکالنے کی یا برطرف کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کو کون برطرف کر سکتا ہے اور کیسے برطرف کر سکتا ہے؟ تو آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں اور اس کا سٹرکچر کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم سٹرکچر کی بات کریں تو یہ اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں یہ 5 ممبر ہیں، اس کے جو مین ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے ایز اے چیئرمین وہ ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، وہی اسی سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ایز اے چیئرمین فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 2 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ، یعنی اسی سپریم کورٹ کے جو 2 موسٹ سینئر سپریم ججز ہوں گے، جو یہ چیف جسٹس کے بعد آنے والے جو ہیں 2 موسٹ سینئر جسٹس آف سپریم کورٹ، وہ بھی اسی سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے۔ اس کے بعد 2 موسٹ سینئر چیف جسٹس آف ہائی کورٹس، یعنی 5 ہائی کورٹس ہیں پورے پاکستان میں، تو یہاں پہ جو 2 موسٹ سینئر چیف جسٹس ہوں گے جن کورٹس کے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ ہو سکتی ہے، وہ پنجاب ہائی کورٹ ہو سکتی ہے، وہ اسلام آباد بھی ہو سکتی ہے، بلوچستان بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ اس کا جو موسٹ سینئر کا حساب لگایا جائے گا، وہ کیسے لگایا جائے گا؟ وہ دیکھا جائے گا کہ کس کا سب سے زیادہ ٹینور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایک اگر جسٹس ہے، یعنی اس کی 1 سال ہے ایز اے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، جو اس کے ہو چکے ہیں، 1 سال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے اس کی 6 ماہ ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو سال جس کا ہو چکا ہے ایز اے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، اس کو یہاں پہ لایا جائے گا 6 ماہ والے کی بنسبت، ٹھیک ہے جی۔ یعنی 2 جو بھی ہوں گے جن کی زیادہ ہوگی سروس ایز اے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، اس کو ایز اے ممبر یہاں پہ سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ 5 ممبر یہ آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو رجسٹرار ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، وہ ایز اے سیکرٹری جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اس کے جو فنکشنز ہیں، فنکشن میں کیا ہے، جب یہی جو جسٹس ہیں، کوئی بھی جسٹس چاہے وہ ہائی کورٹ ہیں یا سپریم کورٹ ہیں، ان کے خلاف کوئی ریفرنس ہوتا ہے، ان کو اگر برطرف کرنے کا یا ریموو کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ کہاں پہ بھیجا جاتا ہے؟ وہ یہی سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ ابھی اگر جو یہی ججز ہیں، اگر انہی میں سے کوئی ایک بندے کے خلاف جانا ہو، جیسے یہ ابھی معاملہ ہے، یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یہی ایز اے چیئرمین کام کر رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ ان کے خلاف اگر ریفرنس جائے، انہی کو اگر کرنا ہو، برطرف کرنا ہو یا ان کو ریموو کرنا ہو، تو اس کے لیے کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا؟ اس کے لیے یہ ہوگا کہ ریفرنس تو اب جیسے وہ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریفرنس آ گیا، اب یہ بطور چیئرمین کام نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں پہ جو ان کے بعد موسٹ سینئر ہوگا وہ آ جائے گا اس سیٹ پر، ٹھیک ہے جی، چیئرمین کی سیٹ پر، اور اس کے بعد پھر وہ ویسے ہی نیکسٹ جو 2 ہوں گے موسٹ سینئر سپریم کورٹ کے جسٹس، وہ آ جائیں گے، یعنی وہ اس کی جگہ پوری کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ اس بات کو سنیں گے، ریفرنس کو، اور وہ دیکھیں گے اگر ہاں اس میں اب کیا دیکھنا ہے انہوں نے، 2 چیزیں ہوتی ہیں مین جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو جسٹس صاحب ہیں جن کے خلاف ریفرنس ہے، یہ کیا فزیکلی یا مینٹلی طور پر انفٹ ہو چکا ہے، اس قابل نہیں رہا کہ یہ اب اپنے فرائض ایز اے جسٹس نہیں انجام دے سکتا، تو اس بات کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آیا کہ یہ جو ممبر یا یہ جو جسٹس ہے، ان کو یہ کوئی مس کنڈکٹ انہوں نے کیا ہے، کہیں پہ ان سے کوئی اس طرح کی کوئی مس کنڈکٹ ہو گیا ہے دوران سروس، یہ اگر گلٹی اور مس کنڈکٹ ہوگا یا فزیکل یا مینٹل انفٹ ہوگی، تو پھر یہ جناب یہ اس پہ فائنڈنگ دیں گے، پھر یہ جو ممبرز ہوں گے اس پہ اپنی فائنڈنگ دیں گے۔ یہ کس کو دیں گے فائنڈنگ؟ یہاں پہ ایک بار پھر
جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ان کا ایک بہت ہی اہم رول ہے، امپورٹنٹ رول ہے، اور ان کے پاس بہت زیادہ سے بھی زیادہ اختیار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کو یہ اپنی اوپینین دیں گے کہ یہ جناب ہماری رائے یہ ہے، اس جو خاص جسٹس ہوگا جس کے بارے میں ریفرنس بھیجا گیا ہوگا یا جس کو برطرف کرنے کا معاملہ یا ریموو کرنے کا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں یہ اپنی فائنڈنگ دے گے۔ اب یہ فائنڈنگ جو ہے یہ متفقہ طور پر بھی ہو سکتی ہے یا میجورٹی کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، یعنی 5 میں سے 4 جو ہیں ان کا ایک موقف ہو سکتا ہے، 1 کا 1 موقف ہو سکتا ہے، 3 کا 1 موقف ہو سکتا ہے، 2 کا 1 موقف ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ جو میجورٹی ہوگی اس کی جو ہے وہ رائے، بلکہ یہ بھیجی تو دونوں جائیں گی لیکن قبول کس کی جائے گی، جو ایز اے میجورٹی، یعنی اگر 3-2 کا فیصلہ آ رہا ہے، 3 کی 1 رائے ہے، 2 کی 1 رائے ہے، تو پھر جو 3 کی رائے ہے اس کو ہی سمجھا جائے گا، پریفر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب پھر یہاں پہ پریزیڈنٹ کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ ان کی رائے چاہے قبول کرے یا نہ کرے، ان کو اوکے کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی مکمل طور پر اختیار یہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے میری یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے تھی، چونکہ آج کل معاملات جو ہیں یہ اس طرف بہت چل رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے کٹہرے میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ اس حوالے سے کافی امپورٹنٹ ویڈیو تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے یہ انفارمیٹیو ویڈیو بنائی جائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی، اور آپ نے مجھے کمنٹس میں بھی بتانا ہے کہ آیا جو یہ ریفرنس لایا جا رہا ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو ریفرنس لایا جا رہا ہے، آیا کہ یہ ٹھیک لایا جا رہا ہے یا یہ نہیں لانا چاہیے تھا، یہ میرٹ پر مبنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔